پاکستان کے 3 بار رہ چکے وزیر اعظم نواز شریف نے کچھ عرصہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے بابر کروز میزائل امریکہ کے ٹوماہاک کروز میزائل کی ریورس انجینئرنگ کر کے بنایا ہے، جو کہ 90 کی دہائی میں امریکہ نے افغانستان پر داغے تھے، لیکن ان میں سے ایک فیل ہوا اور بلوچستان میں گرا، جس کی ریورس انجینئرنگ کر کے پاکستان نے بابر کروز میزائل بنایا۔ القاعدہ نے 7 اگست 1998 کو کینیا اور تنزانیہ میں امریکن ایمبیسیز پر حملے کیے تھے، جس کے جواب میں امریکہ نے القاعدہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ اس آپریشن کا نام انفینٹ ریچ تھا، اور اس آپریشن کے تحت القاعدہ کے افغانستان کے خوست کے علاقے میں موجود ٹریننگ کیمپ اور سوڈان میں موجود القاعدہ کی مدد کرنے والی الشفا فارماسیوٹیکل فیکٹری پر اٹیک کرنا تھا۔ افغانستان کے کیمپ پر حملہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان تھا، کیونکہ امریکہ کے پاس نہ تو کوئی موزوں بیس تھی اور نہ ہی بمبرز ہیلی کاپٹرز کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ایسے میں امریکن ایڈمنسٹریشن کو آپریشن ایگل کلا ریپیٹ ہونے کا خطرہ بھی درپیش تھا، جو کہ ایران میں بری طرح فیل ہو گیا تھا۔ آپریشن ایگل کلا کی فیلئر کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ عربین سی میں رہتے ہوئے نیوی شپس اور سب میرین سے افغانستان پر ٹوماہاک کروز میزائل فائر کیے جائے، لیکن اس کے لیے بھی پاکستانی ایئر سپیس ہی استعمال ہونا تھی اور میزائل بلوچستان کی فضا سے گزرنے تھے۔ پلاننگ ٹیبل پر موجود وائس چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جوزف نے کہا کہ یہ میزائل پاکستان کے جس ایئر سپیس سے گزرے گا وہاں ممکنہ طور پر پاکستان کا نیوکلیئر ویپن سائٹ موجود ہے۔ یو ایس آفیشل کو ڈر تھا کہ اگر پاکستان کو آگاہ نہ کیا گیا تو پاکستان اسے بھارتی اٹیک سمجھ کر میزائل کو تباہ کر دے گا، اور اگر پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا کہ ہم خوست کیمپ پر اٹیک کرنے والے ہیں تو یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ پاکستان کی ISI طالبان یا القاعدہ کو پہلے ہی سے الرٹ کر دے گی۔ فیصلہ کیا گیا کہ حملہ کرنے سے 10 منٹ پہلے پاکستان کو آگاہ کیا جائے گا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے عربین سی میں 4 US نیوی شپس اور 4 USS کولمبیا سب میرین موجود تھی، اور ان کی موجودگی کا پاک نیوی کو پتہ چل گیا تھا۔ پاک نیوی نے پاکستان گورنمنٹ کو آگاہ بھی کر دیا تھا۔ امریکہ نے 20 اگست 1998 کو 60 سے 75 ٹوماہاک کروز میزائل افغانستان کے خوست ریجن میں داغے، جن میں خوست کیمپ، البدر کیمپ، سپورٹ کیمپ، بیس کیمپ اور بھی بہت سے ٹریننگ کیمپ پر یہ میزائل داغے گئے۔ امریکہ نے خوست کیمپ پر حملہ اس لیے کیا تھا کہ امریکہ کو اسامہ بن لادن کے ان کیمپس میں ہونے والی میٹنگ کا پتہ چل چکا تھا۔ اسٹیو کال رپورٹس کے مطابق امریکہ کے میزائل داغنے کے کچھ گھنٹے پہلے اسامہ بن لادن الرٹ تھے اور میٹنگ کینسل کرنے کے بعد یہاں سے چلے گئے تھے، اور زیادہ تر کیمپ خالی کروا لیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ISI کے ڈائریکٹر جنرل حمید گل نے طالبان کو اس میزائل سٹرائکس کے بارے میں ایڈوانس میں بتا دیا تھا۔ اسامہ بن لادن کا بھی کہنا تھا کہ انہیں پاکستان کی طرف سے پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا۔ سائمن ریو کا کہنا تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس نے اسامہ بن لادن کو آگاہ کیا تھا کہ امریکہ اس کا فون ٹریک کر رہا ہے، تو اسامہ نے فوری طور پر فون آف کر دیا اور خوست سے میٹنگ کینسل کر کے چلے گئے۔ دوستو، امریکہ نے جتنے میزائل افغانستان پر داغے تھے ان میں سے 2 ایسے میزائل بھی تھے جو اپنے ٹارگٹ پر ہٹ نہیں ہوئے اور پہلے ہی گر گئے تھے۔ ان میں سے ایک میزائل افغانستان میں طالبان کے ہاتھ لگا تھا، جس کی خبر سنتے ہی چین نے اپنے آفیشل خوست میں بھیجے تاکہ اس میزائل کی جانچ پڑتال کر سکے اور اسے طالبان سے خرید سکے۔ دوسرا میزائل بلوچستان کے علاقے خاران میں گرا تھا، جس کو پاکستانی اداروں کی فورسز نے اپنے تحویل میں لے لیا۔ 28 اگست 1998 کی واشنگٹن پوسٹ کے پاکستانی سورسز کے مطابق یہ میزائل حیران کن طور پر ڈیٹونیٹ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کا آرمنگ میکنزم ٹارگٹ پر پہنچنے سے کچھ منٹ پہلے ہی ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو امریکہ کو خدشہ تھا کہ پاکستان اس میزائل کے ٹیکنیکل سیکریٹس کو لاک کر سکتا ہے، جو پاکستانی میزائل پروگرام کو آگے بڑھائے گا۔ پھر امریکہ کے آفیشل نے بتایا کہ پاکستان کے سویلین اور ملٹری میزائل پروگرام کے ایکسپرٹس ٹوماہاک میزائل کے گائیڈنس سسٹم آن بورڈ کمپیوٹر پر جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایک پاکستانی آفیشلز نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا تھا کہ یہ میزائل پاکستان کے لیے ایک جیک پورٹ ہے، جس میں سیٹلائٹ گلوبل پوزیشن سسٹم اور دوسری ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ جو اس میں کی گئی تھی شامل ہے۔
اسی آفیشل نے بتایا کہ ہمارے پاس ایسے ماہرین موجود ہیں جو یقینی طور پر ریورس انجینئرنگ کر کے ایک نمایاں کام کا مظاہرہ کریں گے، لیکن دوسری طرف ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تامس کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کروز میزائل گرا ہو اور اس کا کوئی حصہ سلامت بچا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ کروز میزائل بہت ہی نازک ہوتے ہیں، یہ شیشے کے گلاس کی طرح ہوتے ہیں کہ جنہیں پھینکا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کو ڈاؤٹ تھا کہ پاکستان کے ہاتھ یہ میزائل ایسی حالت میں نہیں لگا ہوگا کہ اس پر تحقیق کی جا سکے، لیکن اس واقعے کے تقریباً 7 سال بعد پاکستان اپنے سب سے پہلے کروز میزائل کا تجربہ کرتا ہے اور یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے پاکستان کے پاس کروز میزائل نہیں تھا اور اس بابر میزائل کی حیران کن حد تک خصوصیات ٹوماہاک سے ملتی ہے، جیسا کہ بابر کا انجن بھی ٹربو فین ہے اور ٹوماہاک کا بھی۔ دونوں میزائل فیول راکٹ بوسٹر ہے، مطلب بابر میزائل میں موجود تمام خصوصیات ٹوماہاک میزائل سے ملتے ہیں۔ ٹوماہاک کی میکسیمم سپیڈ 890 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ بابر کروز میزائل کی سپیڈ 886 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ دوستو 2004 میں چین نے CJ-10 میزائل کا تجربہ کیا تھا اور اس میزائل کی خصوصیات بھی ٹوماہاک میزائل سے ملتی ہے، اور امریکہ کا اس میزائل کے بارے میں بھی دعویٰ تھا کہ چین نے اس میں KH-55 اور ٹوماہاک میزائل کی ٹیکنالوجی یوز کی ہے۔ یعنی 1998 میں اس واقعے کے 6 سال بعد چین نے اس میزائل کا تجربہ کیا جس کی خصوصیات ٹوماہاک سے ملتی ہے، اور چین کے تجربہ کرنے کے 1 سال بعد پاکستان نے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جس کی خصوصیات چائنا کی نسبت کچھ زیادہ ملتی ہے۔ تو یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ کسی حد تک ٹوماہاک میزائل سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کیا ہوگا، لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ بلوچستان میں گرنے والے میزائل سے حاصل کیا گیا ہو، کیونکہ نواز شریف کے بیان کے بعد سمر مبارک من نے اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں جو میزائل ملا تھا وہ کئی پیسز میں تھا اور میزائل کے یہ ٹکڑے ہمارے کسی کام کے نہیں تھے، ہم ان چھوٹے اور بیکار ٹکڑوں پر کیا خرچ کرتے۔ دوستو اگر میزائل صحیح حالت میں بھی ملتا اور ڈاکٹر سمر مبارک من کی جگہ کوئی اور سائنٹسٹ بھی ہوتا تو جواب یہی ہونا تھا جو کہ ڈاکٹر سمر من نے کہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اعتراف کرنے والی نہیں ہوتی۔ ہر ملک اپنی ڈیفنس کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کبھی کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے میزائل کا ڈیزائن چراتا ہے، کبھی نیوکلیئر سیکرٹس چوری سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن کبھی کوئی اعتراف نہیں کرتا۔ سوویت یونین نے امریکہ کے ایٹامک بم کے سیکرٹس چرائے تھے، کیا انہوں نے کبھی اعتراف کیا؟ امریکہ نے تو اسرائیل کے ذریعے روس کا پورا MiG-21 طیارہ چرایا تھا جو عراق کے استعمال میں تھا، لیکن انہوں نے کبھی اعتراف نہیں کیا۔ ٹوماہاک تو پھر بھی خود پاکستان میں گرا تھا۔ ہمارے یا آپ کے اعتراف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تب پڑے گا اور نقصان تب ہوگا جب ملک کا 3 بار رہ چکا وزیر اعظم یہ اعتراف کرے کہ ہم نے ٹوماہاک کی ریورس انجینئرنگ کی ہے۔ صرف نواز شریف ہی نہیں، کچھ جرنیلز بھی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ہوتے ہی ایسی باتوں کا اعتراف کرنے لگتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے، جیسا کہ ISI کے سابق چیف اسد دورانی، جنہوں نے پاکستان ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت کے عراق کی چیف AS دولت کے ساتھ مل کر کتاب لکھی اور کچھ ایسی چیزوں کا اعتراف کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔